ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پیغام تبلیغی 6 نمبر۔ تبلیغی جماعت کے 6 نمبر علماء دین نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند ایسے اعمال کی نشاندہی فرمائی ہے جن پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ انہیں 6 تبلیغی باتیں یا تبلیغ کے 6 نمبر کہا جاتا ہے۔ اگر ایک مسلمان ان بنیادی باتوں پر عمل کر لے تو سارے دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ نیز امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق کی شکل بھی پیدا ہو جائے گی۔ پہلا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان اور یقین۔ یہ کلمہ ہے جس کے پڑھنے سے آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی کنجی کہا ہے۔ اس کلمے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر مفہوم بہت گہرا ہے کہ ساری کائنات خدا کی محتاج ہے۔ انسان کو نفع اور نقصان پہنچانے میں خدا کی محتاج ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کا نام توحید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں رکھی ہے۔ اس کا نام رسالت ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلے گا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ ان باتوں کا یقین دل میں بیٹھ جائے، جتنا یقین پختہ ہوگا اسی قدر اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا آسان ہوگا۔ ان باتوں کی خوب دعوت دی جائے، اسی دعوت کو خوب سنا جائے اور خدا سے ایمان اور یقین حاصل ہونے کی دعا کی جائے۔ دوسرا نمبر ہے قیام نماز۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا عمل نماز ہے۔ حقیقت میں ایمان کا عملی ثبوت نماز سے ہی ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں سب سے زیادہ تاکید نماز ہی کی آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا درجہ اسلام میں ایسا ہے جیسے جسم میں سر کا درجہ ہے۔ جو شخص نماز قائم نہیں کرتا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جو مسلمان بندے کو گناہوں اور بے حیائی سے روکتا ہے۔ اگر نماز درست ہو جائے تو مسلمان کی ساری زندگی کے اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ اس کے لیے بھی محنت اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ نیز خدا کی ذات سے استفادہ حاصل کرنے کا آسان ترین ذریعہ نماز ہی ہے۔ جب بھی مشکل پیش آئے نماز پڑھ کر خدا سے دعا مانگنی چاہیے۔ علم و ذکر۔ تیسرا نمبر علم و ذکر کا ہے۔ ہر مسلمان پر دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ جب تک کسی عمل کا صحیح علم نہ ہو اس کا ادا کرنا مناسب نہیں ہے۔ تبلیغ میں یہی دعوت دی جاتی ہے کہ مسلمان ضروری مسائل سیکھے تاکہ اس کا ہر عمل عبادت بن جائے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت
حاصل کرنے کے لیے روزانہ صبح اور شام ذکر الہی بھی کرے اور درود پاک بھی پڑھے۔ جو شکر کرتا ہے اس کا دل منور ہو جاتا ہے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اکرام مسلم۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان عبادات و اذکار کے ساتھ ساتھ اخلاق کے اعمال بھی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بڑوں کا ادب اور بچوں سے شفقت کرو۔ اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اس میں اخلاق کی خوبی ہے۔ جس کے اخلاق برے ہوتے ہیں اس کے اعمال بھی ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے درست اخلاق ضروری چیز ہے۔ اگر مسلمان میں یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے حق دوسروں سے نہ مانگے بلکہ دوسروں کے حق ادا کرتا جائے تو آپس کے تمام جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اخلاص یعنی نیت کی درستی۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو کام بھی کیا جائے اسے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، کیونکہ اعمال کی جزا و سزا کا حقیقی مالک خدا ہے۔ تمام مالی، بدنی اور زبانی عبادات میں نیت خالص خدا کی رضا جوئی مقصود ہے۔ اگر اخلاص آ جائے تو اعمال صالح کا فوری اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ دعوت تبلیغ۔ مذکورہ بالا 5 بنیادی باتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کچھ وقت فارغ کر کے دعوت و تبلیغ میں گزارے۔ ان باتوں کی دوسروں کو دعوت دے، خود عمل کرے۔ پھر خدا سے دعا کرے کہ وہ ان اعمال کی توفیق دے۔ اس کے لیے بزرگوں نے ایک نصاب مقرر کیا ہے۔ اگر اس نصاب پر عمل کیا جائے تو یہ اعمال پیدا ہو جاتے ہیں، پھر سارے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ جل شانہ ہمیں بھی اپنے راستے میں دیر اور دور کے لیے قبول فرما دے، آمین۔ شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا